السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیام مشرق جب شائع ہوئی تو علامہ اقبال نے اس اپنے مجموعہ کلام کو افغانستان کے بادشاہ امان اللہ کے نام کیا، یعنی اس کا انتساب ان کے نام پہ رکھا۔ تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایک بادشاہ کے نام کی ہے اپنی کتاب، تو آپ نے فرمایا علامہ اقبال نے کہ یہ جو کہنے کو بادشاہ ہیں لیکن اصل آزاد انسان یہی ہیں، یہ امان اللہ وہی تھے جنہوں نے انگریزوں کو افغانستان سے بھگایا اور انہیں شکست فاش دی اور افغانستان میں اپنی حکومت قائم کی۔ تو علامہ اقبال ان کو اس وجہ سے پسند کرتے تھے کہ وہاں انہوں نے بڑی منصفانہ حکومت قائم کی، انہوں نے بڑے جدید تعلیم کے لوگوں کو مواقع فراہم کیے اور انہوں نے کابل یونیورسٹی بنائی، انہوں نے صنعت و حرفت میں بڑی تبدیلیاں لائیں، جدید تبدیلیاں، اور زراعت میں بھی انہوں نے اپنے ملک کو کافی بہتر ٹریک پہ لانے کی کوشش کی۔ پھر جب امان اللہ جو تھے کنگ، وہ بیرون ملک گئے تو ان کی پیچھے سے بغاوت ہو گئی افغانستان میں، تو جو نادر شاہ تھے وہ پیرس میں تھے اس وقت، تو وہ اس بغاوت پر قابو پانے کے لیے وہاں سے لاہور آئے، علامہ اقبال سے ملے اور ان پہ اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ تو علامہ اقبال نے ان کو 10,000 روپے کی مدد کی، پیشکش کی، تو جو نادر شاہ ہیں انہوں نے شکریہ کے ساتھ یہ پیشکش واپس کر دی اور جو محسود اور وزیر قبائل کو ملا کے انہوں نے کابل پہ حملہ کیا اور علامہ کو پتہ چلا تو آپ نے ایک فنڈ قائم کر دیا نادر شاہ کی ان کوششوں کے حوالے سے۔ تو نادر شاہ جب کامیاب ہوئے اور اپنی حکومت قائم کر لی کابل میں، تو انہوں نے علامہ اقبال کو بلایا بڑے احترام کے ساتھ۔ علامہ اقبال گئے، بڑی خوشی خوشی وہاں ٹھہرے اور آپ نے وہاں جو مجلس تھی، وہ کوئی محفل تھی، اس سے خطاب فرماتے ہوئے ان کو کچھ سجیشن دی، ان کو کچھ تجاویز دی کہ کچھ بہتر افغانستان کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ تو ایسے ہی اسی خطبے میں آپ نے فرمایا کہ جو ہے یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے جو ہیں مغربی تمام ممالک وہ بحری راستوں سے ہی تجارت کرتے رہے ہیں، لیکن اب وقت قریب ہے کہ جب سامان تجارت جو ہے وہ ریل اور سڑکوں کے ذریعے خشکی کے راستے لایا اور لے جایا جائے گا۔ تو افغانستان تب ایسا جب وقت آئے گا تو افغانستان بہت اہمیت اختیار کر لے گا۔ اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جو ہیں افغانستان والوں سے کہا، نادر شاہ اور ان کی جو کابینہ اور ان کے لوگ تھے ان سے کہا کہ آپ افغانستان کے راستوں کو ہموار کریں اور محفوظ بنائیں تاکہ آپ کو اس دنیا میں آپ کا اہم مقام حاصل ہو سکے۔ تو اس وقت ایون ان کے جو اپنے وفد کے لوگ تھے، اس میں سید سلیمان ندوی تھے، تو انہوں نے بھی یہ تجویز جو ہے ان کو بڑی عجیب لگی اور انہوں نے کہہ بھی دیا، اپنا اظہار بھی کر دیا۔ لیکن 57 برس بعد چین کو اس چیز کا احساس ہوا کہ یہ یعنی رستے جو ہیں نا بڑے اہم ہیں، محفوظ رستے، اور انہوں نے شاہراہ قراقرم بنائی جس نے ہمارے ملک کو بھی یعنی بڑی تجارت اس کے لیے آسان بنائی اور بہت سارے اس کو فائدے دیے۔ پھر اس کے بعد ابھی چند سال پہلے انہوں نے سی پیک کا جو کام شروع کیا ہے وہ بھی انہی مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ تو یعنی یہ ویژنری لوگ تھے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے سوچا۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ ہمیشہ بڑا اپریشیٹ کرتے تھے اور نادر شاہ کا انتساب آپ نے یعنی ان کے نام کی اپنی مصنفی مسافر، اور بڑا ان کو پیار کرتے تھے۔ پھر انہوں نے وہ آپ ملا جو شور ہیں اور حاجی ترنگزئی ہیں ان سے ملے، یہ بڑے حریت پسند لیڈر تھے اور انہوں نے امان اللہ کا بڑا ساتھ دیا تھا اس جنگ آزادی میں انگریزوں کو باہر نکالنے میں۔ تو یہ جو لیڈر تھے وہ بڑے مجاہد لوگ تھے اور انہوں نے ارادہ یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ برصغیر میں بھی جو تحریک آزادی چل رہی ہے وہاں بھی مسلمان حکومت قائم کرنے میں بہت مدد دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ جو علامہ اقبال ہیں، آپ نے ان کے اس جذبہ حریت کی جگہ جگہ تعریف کی ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ افغان باقی کوہسار باقی الحکم للہ الحکم للہ، یعنی
انہیں یقین تھا کہ افغان ہی تاریخ میں آزادی کے سرخیل کی حیثیت سے یاد رکھے جائیں گے۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ نہ صرف اقبال کے زمانے میں بلکہ ہمارے زمانے میں بھی یہ افغانوں کا ہی لہو تھا جس نے روس کو اور امریکہ جیسی سپر پاورز جو تھے ان کو شکست دی اور انہیں بھاگنے پہ مجبور کیا۔ اور اقبال نے کیا کہا کہ ایسیا یک پیکر آب و گل است، ملت افغان دراں پیکر دل است، از فساد دو فساد ایشیا در کشاد ایشیا، یعنی ایشیا ایک جسم ہے اور افغانستان اس جسم میں دل کی حیثیت رکھتا ہے۔ افغانستان میں فساد ہوگا تو ایشیا میں فساد ہوگا۔ افغانوں کی ترقی کا مطلب ایشیا میں ترقی ہے، اور یہ نقطہ اگر ہم سمجھ لیں تو تمام جو ایشیا ہے اس میں دل و جان سے کوشش کریں، تمام ممالک جو خاص طور پہ مسلم ممالک ہیں اور افغانستان میں امن قائم کریں، اور جب یہاں امن قائم ہو جائے تو پھر انشاءاللہ جو ہے پوری ایشیا میں بھی امن قائم ہو جائے گا۔ اور یہ ہے کہ 1999 میں یعنی 1989 میں جب روسی فوجوں کا انخلا ہوا تو یہاں خانہ جنگی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں تحریک طالبان جو تھی وہ سامنے آئی، اور شروع میں امریکہ نے طالبان کو بڑھاوا دیا کیونکہ وہ رشیا کو وہاں سے نکالنا چاہتا تھا، اور پھر جب اپنا مقصد پورا ہو گیا تو انہی کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔ پھر انہی سے جب سمجھا کہ لڑائی کا فائدہ نہیں تو پھر انہی سے مذاکرات کیے، اور مذاکرات قطر میں مذاکرات ہوئے، کئی جگہ مذاکرات ہوئے، تو پھر امریکی جو افواج تھیں ان کا انخلا جو ہے وہ عمل میں آیا، اور اس طرح سے انخلا تھا کہ وہ عربوں کا انہوں نے یہاں اپنا سامان اور جو ہتھیار تھے وہ چھوڑ گئے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ اس وقت ٹرمپ کی حکومت تھی جب یہ انخلا ہوا، اور ٹرمپ ہمیشہ جنگوں کا مخالف رہا ہے، تو وہ انخلا اس دور میں جب ہوا تو عمران خان نے اس وقت ادھر عمران خان وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے رضاکارانہ طور پر جو امریکین بچے تھے اور عورتیں تھیں اور کافی لوگ تھے ان کے انخلا میں مدد دی، ان کو لاجسٹک مدد جو تھی ایک تعاون کیا ان کے ساتھ کافی۔ تو اس کے بعد جو بائیڈن کی حکومت ہو گئی، ادھر عمران کی حکومت ختم ہو گئی اور ادھر ٹرمپ کی بھی ختم ہو گئی، اور حالات پھر کافی بگڑ گئے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس ہماری جو اب حال اگر ہم پالیسیوں کا نوٹس لیں، اگر ہم اپنی حالیہ جو اپنی ملک کی تاریخ ہے پاکستان بننے کے بعد اگر ان کی افغان پالیسی کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تمام جو ہمارے حکمران ہیں ان کا جو ویژن ہے بڑا ذاتی مفاد کے تابع رہا ہے۔ ان کے ہاں قومی ویژن ہمارے ہاں بہت کم نظر آتا ہے۔ سارے حکمران جو ہیں اپنی ہی حکمرانی کو ایک استحکام بخشنے کے لیے افغانوں کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ بھی پالیسیاں بناتے رہیں، اور اس میں چاہے ضیاء الحق ہوں یا مشرف ہوں یا نواز شریف ہوں، سبھی نے اپنے یعنی سلطنت کو دوام بخشنے کی ہر طرح سے کوشش کی۔ یہ بات الگ کہ یعنی شہنشاہیت تو اللہ کو زیب دیتی ہے، کوئی سے انسان کی کوششوں کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے حکمران نہیں رہ سکتا۔ تو عمران خان کے بارے میں یہ ہمیشہ سے فرق، جیسا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، وہ آؤٹ سائیڈر ہیں، اور عمران خان نے خوف سے بالاتر ہو کر تمام ممالک کے ساتھ پالیسی بنائی، اور انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ یعنی وہ افغانوں کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے بار بار اس چیز کی وضاحت کی کہ وہ کسی بھی کوئی بھی جو شرپسند عناصر ہیں، چاہے ان کے اپنے ملک میں یا افغانوں کے صفوں میں، ان کو برداشت نہیں کریں گے، اور ایسے لوگ جو پاکستان میں دراندازی کرتے ہیں ان کے لیے انہوں نے ایک نو ٹالرنس والی پالیسی رکھی۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان کے دور میں بہت کم دہشت گردی ہوئی، کیونکہ انہوں نے بار بار ایک یعنی وقت دیا افغان پالیسی کو، اور انہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کو سمجھایا کہ وہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی قوم اپنی سرزمین پر کسی قسم کی دراندازی کو برداشت کریں گے۔
تو یعنی اور پھر شروع سے ہی ان کی ایک پالیسی جو ہے وہ افغان لوگوں کو پتہ ہے، اور انہوں نے وضاحت بھی کی، بار بار ان کی ٹیم جو تھی اس نے وضاحت کی، اور فیض حمید بڑا کام کر رہے تھے اس حوالے سے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ افغان پالیسی میں ان کا بڑا اہم کردار تھا کہ وہ ان کو یعنی بڑا ان کا آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر ان کی بڑا آنا جانا تھا، وہاں کی انتظامیہ کے ساتھ ان کے بڑے گہرے روابط تھے، اور ان کو جب ہٹانے کی کوشش کی گئی باجوہ کی طرف سے تو انہوں نے عمران خان نے اس چیز کی مخالفت کی، اور یہ کہا کہ وہ ان معاملات کی بہت افغان امور کی بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور ان کو ہٹانے سے بڑا یہ کام ڈسٹرب ہو جائے گا، لیکن باجوہ نے ان کی نہ مانی اور یہ کام ڈسٹرب ہو گیا۔ تو بہرحال ان کی جو عمران خان کی پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے یا دوسرے ممالک کے حوالے سے بھی ان کی جو پالیسیاں تھیں وہ اپنے یعنی ان کے اور دوسرے حکمرانوں میں یہ فرق تھا کہ دوسرے حکمرانوں نے عسکری پالیسی بنائی، اور جو تھی یا ان کی پالیسیاں دوسرے یعنی سپر پاورز کی پسند اور ناپسند کے مطابق چلتی تھی، لیکن عمران خان نے بڑی سختی سے اپنے ملکی مفاد کو دیکھتے ہوئے بڑے سیاسی حکمت سے یہ پالیسیاں بنائیں، اور اس کی وجہ سے ان کے دور میں جو دہشت گردی تھی بہت کم ہوئی، بہت نہ ہونے کے برابر ہوئی۔ اور سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ طالبان ہوں یا افغان طالبان ہوں یا ایون یہ کہا جاتا ہے کہ ٹی ٹی پی کے لوگ بھی عمران خان کی جو پالیسیاں ہیں ان کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پالیسیاں جو ہیں اپنی قوم کے خیر خواہی کے لیے ہوتی ہیں، اور وہ کسی طور سے بھی چاہے ان کے سامنے کوئی ٹرمپ ہو، ٹرمپ کے سامنے بھی انہوں نے اپنی پالیسی رکھی، اور بڑی یعنی آپ نے ان دنوں میں اس کا کلپ بھی دیکھا ہوگا، وہ بڑا وائرل ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ جو بھی ہیں ایشیا کی یا افغانستان میں جو بھی یعنی قوتیں ہیں برسر پیکار، افغان طالبان ہوں یا افغانستان میں جو بھی یعنی گروپ ہوں، انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہم مذاکرات کے ذریعے، جنگ کے بجائے ہم مذاکرات کے ذریعے ان کی جو مسائل کا حل نکالیں گے۔ تو اس چیز کے ساتھ بڑا ایگری کیا، یعنی صاف واضح الفاظ میں ٹرمپ نے ایگری کیا، اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ 2021 تک جو پاکستان عمران خان کی سربراہی میں بڑا افغان تعلقات میں بہتری کافی ساری لے آئے تھے، بڑا کام ہو رہا تھا، بڑا صبر آزما یہ کام ہے اور بڑا طویل ہے یہ، تو اس کی حکومت ختم ہونے سے اس میں شگاف پڑ گئے تھے، لیکن یہ بھی خوشائند بات ہے کہ اب جو امریکن حکومت ہے وہ اس کا ویژن اور عمران خان کا ویژن اس معاملے میں کہ جنگ نہیں مذاکرات کے ذریعے دنیا کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، یہ بہت آپس میں ان کا ملتا جلتا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ جب عمران خان انشاءاللہ تعالی 2/3 اکثریت سے جیتیں گے تو وہ پھر بڑے اہم فیصلے کر سکیں گے، کیونکہ خالی بے خوفی ہی کافی نہیں ہوتی، جمہوری حکومتوں میں بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت بھی ہو، یعنی 2/3 اکثریت ہو تو تبھی بڑے اور اہم فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ رحم کرے گا، ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے۔